ادھر میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہوتا ہے، ادھر کوئی 4 بندے مہنگائی کا رونا رو رہے ہوتے ہیں، 4 بندے پراپرٹی کے حالات پر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، 4 بندے جناب مختلف معاشی مسائل کا رونا رو رہے ہوتے ہیں، 4 سیاست پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے 10 آدمی اور معاملات کے حوالے سے۔ عورت بیچاری وہاں پر ہنڈیا خالی چولہے پہ رکھی ہوئی ہے اور اس میں ڈوئی چلا رہی ہے، چمچ پھیر رہی ہے۔ تعالیٰ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے کہ وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا تو بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو 2 چیزیں جنت میں پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ پہلی چیز اس آیت کریمہ میں بیان کی ہے کہ رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہو، میں نے مرنا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں مجھے ہمہ قسم کے سیاہ و سفید کا جواب دینا ہے۔ ایک گناہوں سے روکنے کے لیے خوف خدا ضروری ہے، اور دوسرا جنت میں جانے کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں کرنا ضروری ہے۔ یہی بات جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ، دانا اور سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی حقیقت کو پہچان لے۔ حقیقت کیا ہے؟ کہ مرنا ہے، رب کے سامنے جانا ہے، اپنے رب کے سامنے ہمہ قسم کے ظاہر و باطن کا سیاہ و سفید کا جواب دینا ہے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور سمجھدار آدمی کی دوسری پہچان حضور نے یہ بتلائی کہ وہ ایسے کاموں میں مشغول ہو جائے جو مرنے کے بعد کام آنے والے ہیں، مرنے کے بعد، موت کے بعد جو کامیابی کا ذریعہ ہیں، ایسے کاموں میں لگے۔ اور اس کے مقابلے میں نادان، بے وقوف، احمق شخص، اس کے بارے میں بھی حضور نے 2 پہچانیں بتائیں۔ فرمایا من اتبع نفسہ، من اتبع نفسہ ہواہا، اپنی خواہشات نفس کا غلام بن جائے، جو من میں آتا ہے وہ کرے، جو رب کی چاہت ہے وہ چھوڑ دے۔ جی میں آیا کہ غلط دیکھوں، غلط دیکھ رہا ہے، جی میں آیا غلط بولوں، غلط بول رہا ہے، خواہش نفس نے تقاضا کیا غلط ہاتھ اٹھاؤں، غلط جانب ہاتھ اٹھا رہا ہے، اور نفس کا تقاضا ہوا کہ غلط گناہ کی جانب چلوں تو پاؤں بھی اسی طرف لے کے چل رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا والعاجز، یہ ایسا شخص نادان ہے، کمزور ہے، بے وقوف ہے۔ وتمنى علی اللہ، کام اپنی مرضی کے کرتا ہے اور امیدیں اللہ سے باندھے ہوئے ہیں کہ واہ اللہ بیڑا پار کرے گا۔ تو میرے دوستو، اس آیت اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہمیں پیغام مل رہا ہے کہ اگر ہم جنت کے طالب اور جنت کے حقیقت میں چاہنے والے ہیں تو ہم 2 کام کریں۔ پہلا کام اپنے دل میں خوف خدا پیدا کریں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو معاشرہ تیار کیا تھا، اس معاشرے کی بنیاد کے اندر ان کی گھٹی میں خوف خدا رچا ہوا تھا۔ چنانچہ اگر کوئی مسلمانوں کا بادشاہ یا امیر المومنین بھی ہوتا تھا، وہ ڈرتا تھا اس بات سے کہ میں نے مرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی کبھی جب ان کے سامنے تذکرہ کیا جاتا، حضرت آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، آپ کا حکم چلتا ہے سب جانب، تو حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے اس حکم کے نافذ ہونے میں جہاں جہاں حکم نافذ ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ حکم صحیح نافذ کیا تھا اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، یا اپنی چاہت کے مطابق یہ کام کیا تھا۔ اور فرمایا جب سوال ہوگا نا تو میں تو چاہتا ہوں کاش ابو بکر کسی مومن کا بال ہوتا، مومن کے بدن پر بال ہوتا اور ابو بکر سے قیامت کے دن حساب نہ ہوتا۔ یا کبھی کہتے تڑپ جاتے اور کہتے کاش ابو بکر کوئی گھاس کا تنکا ہوتا، اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا، یا کوئی آ کے جانور چر لیتا اور ابو بکر سے حساب نہ ہوتا۔ آج ابو بکر انسان ہے
مومن ہے، اس سے مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حساب لیا جانا ہے۔ اب دیکھو، جو اقتدار کے نشے میں ہو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران ہیں، امیر المومنین ہیں، اور اس کے باوجود ڈر اتنا ہے، وہ کبھی تمنا کر رہے ہیں مومن کے بدن کا میں بال ہوتا، کبھی کہتے گھاس کا تنکا ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا کان وقافا عند حدود اللہ۔ آج تو کسی کو مسئلہ بتاؤ نا شریعت کا کہ بھئی اللہ کا حکم یہ ہے، رسول اللہ کا طریقہ یہ ہے، وہ کہتا ہے جناب مولوی صاحب بس یہ تو کرنے کی باتیں ہیں، مجھے کرنے دو۔ جی کہتے میں تو ظاہر آخرت کی تم باتیں کرتے ہو، آخرت کس نے دیکھی؟ آج قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ آیتیں پڑھیں، آپ احادیث پڑھیں، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم سنائیں، لیکن اس کے باوجود لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اصل میں یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف اور آخرت کا دھیان نہیں ہے کہ ہم نے مر کے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کان یجول فی سیخۃ المدینۃ لیلا، وہ مدینہ کی گلیوں میں راتوں کو چکر لگاتے تھے، اور کبھی کبھی مدینہ کے شہر سے باہر نکل جاتے، اور جو آبادی سے باہر کا علاقہ کھلا صحرا ہوتا یا عام آبادی سے خارجی حصہ ہوتا، وہاں کا چکر لگاتے کہ کوئی مسلمان پریشان حال تو نہیں ہے میری رعایا میں سے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت مدینہ سے باہر کہیں گھوم رہے تھے، اسی دوران ایک خیمے پہ نظر پڑی کہ ایک عورت بیچاری وہاں پر ہنڈیا خالی چولہے پہ رکھی ہوئی ہے اور اس میں ڈوئی چلا رہی ہے، چمچ پھیر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کہا اللہ کی بندی، اللہ رحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، ماذا تفعلین، کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کیا حال ہے تمہارا؟ حضرت عمر نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی میں تو بڑی پریشانی میں ہوں، مشکل میں ہوں، کھانے کے لیے پاس کچھ نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، ضرورت پوری نہیں ہوتی، اور میں تو قیامت کے دن اللہ سے شکوہ کروں گی عمر کا۔ وہ کہنے لگی کیا شکوہ کرو گی؟ کہا کہ ہمارا حکمران ہے اور ہم غریب رعایا کی خبر نہیں لیتے۔ حضرت عمر کہنے لگے رحمک اللہ ما یدری عمر عن کی، او اللہ تجھ پر رحم کرے، عمر کو تیرے بارے میں کیا پتا؟ اس نے جو اگلی بات کہی اس نے اور حضرت عمر کو رلا دیا۔ کہنے لگی اچھا حکمران بننے کا پتہ ہے اور اپنی رعایا کی خبر گیری اور حالات کا پتہ کرنے کا اسے پتہ نہیں ہے؟ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، کہنے لگے بھئی وہ ان کو شہر کے اپنا یہ تو نہیں بتایا میں عمر ہوں جی، کہا بھی وہ شہر کے اندر رہتے ہیں، شہر کے لوگوں کے حالات کا تو پتہ ہے، لیکن تم جنگل میں ہو، باہر ہو، ان کے آپ کے حالات کا ان بیچاروں کو کیا پتہ؟ فرمایا کیا اس نے نہیں پڑھا کہ اگر رعایا میں سے کوئی جانور بھی، کسی حکمران کی رعایا میں سے کوئی جانور بھی کسی دریا کے کنارے پیاسا اور بھوکا مر جائے، حکمران سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ حضرت عمر اور ڈرے، آنکھوں سے اور آنسوں کا سیل رواں جاری ہے۔ تو وہ کہنے لگے اچھا بی بی یہ بتاؤ، یہ عمر سے جو تم کہتی ہو اللہ کی بارگاہ میں شکایت کروں گی، اگر میں تمہیں کچھ پیسے دے دوں اور تم اپنے اس بارے میں فیصلہ کر لو کہ جناب عمر سے استغاثہ نہیں کرو گی، عمر ہمارے امیر المومنین ہیں اور ظاہر ہے مسلمانوں کے رعایا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، میں آپ سے جناب کچھ پیسوں پہ کمٹمنٹ کر لیتا ہوں، آپ کی جو ضرورت ہے وہ مجھ سے لے لیں، لیکن یہ لکھ کر دے دیں میں نے پچھلے زمانے میں جو کوتاہی ہوئی ہے عمر سے، میں نے ان دراہم اور دنانیر کے بدلے عمر کو معاف کر دیا۔ کہا اچھا تم میری ضرورت پوری کر سکتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کتنے میں؟ حضرت عمر فرمانے لگے کتنے میں عمر کو معاف کرو گی؟ وہ کہنے لگی میں تو پورے 25 دینار لوں گی، دینار سونے کی اشرفی۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر میں تمہیں سونے کی 25 اشرفیاں دے دوں تو کیا آپ مجھے لکھ کر دے دو گی کہ ہمارے حکمران امیر المومنین عمر سے
جو اس بڑھیا کے حق میں کوتاہیاں ہوئی ہیں میں نے ان سب کو اللہ کی بارگاہ میں معاف کر دیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عمر کی شکایت نہیں لگاؤں۔ وہ بڑھیا کہنے لگی بالکل ٹھیک ہے۔ اتنے میں ابھی بات چلی رہی تھی، حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آگے اور انہوں نے آگے کہہ دیا السلام علیکم یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ کو سلام ہو۔ آئے اللہ، بڑھیا نے جب دیکھا یہی عمر ہے جو مجھ سے ڈیل کر رہے ہیں، بڑھیا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، گھبرا گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا بی بی گھبراؤ نہیں۔ حضرت علی اور عمر اور عبداللہ ابن عباس کو مخاطب ہو کے حضرت عمر نے فرمایا اس بڑھیا سے میری ایک میٹنگ ایک ڈیل ہوئی ہے اور وہ معاہدہ یہ ہوا ہے کہ آج تک اگر حضرت عمر سے امیر المومنین عمر سے اس کے حقوق میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ 25 دینار کے بدلے میں پچھلی کوتاہیوں کو معاف کر رہی ہے، اور میں یہ 25 دینار ان کو دے رہا ہوں اور تمہیں میں گواہ بنا رہا ہوں، کیا تم میرے اس عمل پر گواہ ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم گواہی دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 25 دینار بڑھیا کو دیے اور کہا آپ کی مہربانی، آپ اس ڈیل کو قبول کریں اور اس کو باقی رکھیں۔ اور حضرت علی سے کہا حل عندک قرطاس، کاغذ ہے؟ کہا نہیں۔ ابن عباس سے پوچھا آپ کے پاس کاغذ ہے؟ کہا نہیں۔ حضرت عمر نے اپنا یوں لباس دیکھا، ایک جگہ دامن میں امیر المومنین ہے پیبند لگا ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیبند کا جو اوپر والا کپڑا لگا ہوا تھا اس کو اتارا اور اتارنے کے بعد اس پہ لکھ دیا کہ یہ وہ صلح ہے، وہ معاہدہ ہے جو ایک بڑھیا اور عمر کے درمیان ہوا ہے، وہ یہ کہ آج سے پہلے جتنے اس بڑھیا کے حقوق میں کوتاہیاں ہوئی ہیں 25 دینار کے بدلے میں اس بڑھیا نے معافی کا وعدہ کر لیا ہے، اور اس پر گواہ ہیں جناب علی اور جناب عبداللہ ابن عباس۔ اور یہ لکھ کر حضرت عمر نے حضرت علی کو دیا، فرمایا علی اس کو آپ سنبھال کے رکھنا، اور کل کو اگر عمر کا انتقال ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کاغذ کو، اس جو معاہدہ ہے اس کو عمر کے کفن میں ڈال دینا، ہو سکتا ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں یہ پرزہ کام آ جائے۔ اور پھر اس بڑھیا کی طرف مخاطب ہوئے، فرمایا اماں جان اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی ضرورتیں آپ کے یہاں کے خیمے میں ملے گی۔ اب دیکھیے یہ میرے نبی نے ایک ماحول تیار کیا تھا، ایک معاشرہ تشکیل دیا تھا جن کے اندر اقتدار میں آ کر کوئی خمار اور مستی نہیں آتی تھی، وہ نشے میں، اقتدار کے نشے میں مست ہو کر ظلم کی طرف نہیں جاتے تھے، وہ لوگوں کے حقوق، لوگوں کے احوال پرسی بھی کرتے اور ان کے حقوق ان کی دہلیز پر پہنچاتے تھے۔ اور یہ وجہ کیا تھی؟ یہ وہ خوف خدا تھا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت برکت کی برکت سے جو صحابہ کے قلوب میں موجزن تھا۔ صرف یہ نہیں ہے، آپ آگے حضرت عمر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، مسلمانوں کے امیر ہیں نا، اور لمبے امیر ہیں، تقریباً 12 سال تک انہوں نے مسلمانوں پہ حکومت کی ہے، خلافت راشدہ کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے قبرستان میں پہنچتے تو کانپ جاتے، رونا شروع کر دیتے، اور روتے تو داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی، اور اتنا روتے کہ ہچکی بن جاتی۔ لوگ چپ کراتے امیر المومنین خدا کا واسطہ خاموش ہو جائیے، آپ کا رونا اور یہ ہچکیاں باندھ کے رونا ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ اب ہم بھی تو قبرستان جاتے ہیں، حتیٰ کہ جنازے کے موقع پر مسلمان قبرستان میں ہوتے ہیں، ادھر میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہوتا ہے، ادھر کوئی 4 بندے مہنگائی کا رونا رو رہے ہوتے ہیں، 4 بندے پراپرٹی کے حالات پر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، 4 بندے جناب مختلف معاشی مسائل کا رونا رو رہے ہوتے ہیں، 4 سیاست پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے 10 آدمی اور معاملات کے حوالے سے، اور یقین جانو آخرت میں رب کے سامنے کھڑا ہونا یاد نہیں، اپنے بھائی کو قبر میں اتار رہے ہیں، اپنی قبر یاد نہیں۔ اور ادھر مسلمانوں کا امیر ہے، خلیفۃ المومنین مسلمین ہے، اور اس کے باوجود قبرستان گئے ہیں، رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت سوال کر ہی لیا، امیر المومنین ایک بات تو بتائیں۔ کہا جی کیا؟ فرمایا آپ جنت کا تذکرے سے اتنے نہیں روتے
जहन्नम का तज़किरा जिसमें बिच्छुओं, अज़हों और इसी तरह जनाब तेज आग का तज़किरा है, उसके तज़किरे से आप इतना नहीं रोते। लेकिन जब बात आती है कब्र की, कब्रस्तान जाते हैं तो आप हजारों कतार रोते हैं, हिचकियां लेके रोते हैं, हत्ता कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती है। हज़रत उस्मान गनी फरमाने लगे, समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल क़ब्रु अव्वलु मंज़िलिन मिन मनाज़िलिल आखिरा मन नजा फीही फकाना ऐसरु फमा काना बादहु ऐसरु मिन्हु फइल्लम यंजु फमा बादहु अशद्दु मिन्हु। फरमाया मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान नबूवत से सुना है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो इस कब्र में नजात पा गया उसके लिए बाद की मंजिलें आसान ही आसान हैं, और जो यहाँ फंस गया फमा कान बादहु अशद्दु मिन्हु, वो अशक जो इसके बाद जो यहाँ फंस गया तो उसके बाद वाले मराहिल बड़े मुश्किल हैं, बड़ी मुश्किलात हैं। इसलिए मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये बात सुनी है तो मुझसे अपने आप पर काबू नहीं पाया जाता। ये कौन है? ये मुसलमानों के अमीर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु है, जो रोते हैं। और ये रोना किस वजह से है? खुदा का भी खौफ है, आखिरत का भी खौफ है। आज ये दोनों चीजें हमारे अंदर नहीं है, न खौफ आखिरत है न खौफ खुदा है। आप एक एक सहाबी को देखिए, जनाबे अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों में रईस शुमार होते हैं, बड़े मालदार हैं। और जनाब वो एक दिन अपनी अहलिया के साथ इफ्तारी करने के लिए बैठे हैं, इफ्तारी का वक्त करीब है बिल्कुल, वहां पर इफ्तार करने के लिए सारे के सारे मराहिल चल रहे हैं। जाहिर है इफ्तार के मौके पर जब आदमी का रोजा हो तो उसके लिए कोशिश कर रहा होता है जनाब प्यास बुझाने के लिए भी चीजें दस्तयाब हों, जी पेट की भूख मिटाने के लिए भी चीजें दस्तयाब हों। तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने बीवी ने खाना भी रख दिया, कुछ मशरूबात भी रख दिए, कुछ खजूरें भी रख दी। उधर उस पर नजर पड़ी तो अल्लाह अकबर, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रो पड़े और कहने लगे, हज़रत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो शहीदों के सरदार हैं, हुजूर के चचा हैं, जी ओहद के अंदर शहीद हुए हैं, अल्लाह ने बड़ा मकाम और मर्तबा अता किया है। मेरे नबी ने फरमाया था सारे शहीदों का सरदार हमजा है, लेकिन उस हमजा की वफात और शहादत इस हाल में हुई कि उसको दफन करने के लिए पूरा कफन मौजूद नहीं था। जब सर की तरफ कपड़ा सिर्फ इतना था कि अगर सर को ढांपा जाता था तो पांव खुल जाते थे, और पांव को ढांपा जाता था तो सर खुल जाता था। फिर जनाब मामला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा, ये शहीदों के सरदार का मामला, हुजूर के चचा का मामला, जी हुजूर के पास पहुंचा। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह हमजा शहीद हैं और उनके पास कफन पूरा नहीं है, सर ढांपते हैं तो पांव नंगे रह जाते हैं, पांव ढांपते हैं तो सर नंगा रह जाता है, करें तो क्या करें? प्यारे नबी की आंखों में भी आंसू आ गए कि मेरे चचा मजलूमाना शहीद हुए और मुसला कर दिया गया, लेकिन कसम पुरसी का आलम यह है कि पहनाने के लिए कफन पूरा नहीं है। हुजूर ने फरमाया सर की जानिब कपड़ा डाल दो, ढांप दो, और पांव पर इज़खर के पत्ते डाल दो। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहने लगे अल्लाह अकबर, हमजा हुजूर के चचा थे, मुझसे आला व बाला थे, उनके पास कफन के लिए कपड़ा नहीं था और मेरे सामने इफ्तार के लिए खजूरें भी हैं, जनाब खाना भी है, मशरूबात भी मौजूद हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारी नेकियों का बदला आज अब्दुर्रहमान इब्न औफ को दुनिया में दे दिया गया हो और आखिरत में इसको जन्नत से महरूम कर दिया गया हो? अब रोना शुरू कर किया और साथ ही मुसीब इब्न उमैर याद आ गए। फरमाया मुसीब इब्न उमैर का मामला भी, ये वो सहाबी थे जो इतनी आला खुशबू लगाया करते थे कि मक्का की गली से जब गुजरते थे तो देर तक इनकी खुशबू के असरात बाकी रहते थे। तवज्जो है जी? फरमाया लेकिन शहीद हुए, अल्लाह की राह में शहीद हुए तो शहादत का मकाम और मर्तबा क्या पाया? इतना आला अरफा मकाम और मर्तबा जनाब हुजूर ने अपने हाथों से कब्र में उतारा है, लेकिन इसके बावजूद
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ان کا معاملہ آیا. جب ان کے کفن کی باری آئی تو ان کے بھی سر پہ کفن دیا جا رہا تھا, پاؤں پہ کفن نہیں تھا. پاؤں پہ کفن دیا جا رہا تھا تو جناب سر پہ کفن نہیں تھا. حالانکہ یہ رئیس زادہ تھے, خوشبو ایسی اعلیٰ لگایا کرتے تھے, عام لوگوں کو وہ خوشبو دستیاب نہیں. فرمایا اور پھر اپنے سامنے جو افطاری کی چیزیں آئیں ان کو دیکھ کے عبد الرحمن ابن عوف پھر رونا شروع ہو گئے. حالانکہ کون عبد الرحمن؟ وہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا کی ہے. لیکن کون سی چیز ہے جو عبد الرحمن ابن عوف کو رلا رہی تھی؟ جناب پھر کیا تھا؟ افطار میں جو بھی تھا بی بی کو کہا سب صدقہ کر دو, میں پانی کی ایک گھونٹ سے افطار کر لیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو ان نیکیوں کا بدلہ اللہ مجھے ان چیزوں کی صورت, نعمتوں کی صورت میں دنیا میں دے دے اور آخرت کی نعمتوں سے محروم کر دیا جاؤں. چنانچہ حضرات محترم, یہ وہ صحابہ تھے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف, اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی. آج یہ خوف خدا دل میں خدا کی قسم معاشرے میں پیدا کر دو. نہیں ضرورت ہے آپ کو محکمہ پولیس کی, نہیں ضرورت ہے آپ کو کسی مقننہ کی, کسی عدلیہ کی, کسی انتظامیہ کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر تو اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے تو خود بخود اپنے آپ کو مجرم بنا کر پیش ہو جاتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. کیا مائز اسلمی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذہن میں نہیں ہے؟ ایک غلطی ہو گئی, تازہ تازہ اسلام قبول کیا تھا, غلطی ہو گئی, پورے احکام اسلام کی خبر نہیں تھی, پرانے کوئی تعلق کسی عورت سے چل رہے تھے, غلطی ہوئی, حضور کی خدمت میں آ گئے, فرمایا اوقات المراتی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں ایک عورت پہ واقع ہو گیا. حضور نے فرمایا حل قبل تھا؟ کہا نہیں نہیں, پورا گناہ ہو گیا. فرمایا حل لمس تھا؟ بوسہ لے لیا ہوگا. فرمایا نہیں جی, اس سے بھی آگے بڑھ گیا ہوں. حضور نے اعراض فرمایا, جی اب پورے احکام اسلام, نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, پورے خبر نہیں تھی, لیکن جب حضور کے صحبت میں رہ کر جو کلمہ پڑھا تھا اس کی وجہ سے جو دل میں خدا کا خوف پیدا ہو گیا تھا وہ ٹکنے نہیں دے رہا تھا. حضور کے سامنے آ کے اقرار کیا. حضور نے فرمایا قومو, اٹھو, طاہروا اخاکم, اپنے اس مسلمان بھائی کو پاک کرو. اور ظاہر ہے شادی شدہ اگر غلطی کر لے اس کی سزا سنگسار کرنا ہے, پتھر مارنا ہے. حضرت مائز اسلمی نے خود اپنے آپ کو پیش کیا ہے. اب جب پیش کیا مسلمانوں نے, حضور نے پہلا پتھر مارا. حکم بھی یہی ہے, جب حد نافذ کرنی ہو مسلمانوں کا امیر پہلا پتھر مارے. اس کے بعد اگر یہ حد کسی گواہ کی بنیاد پر ثابت ہوئی ہے جرم, تو گواہوں کو کہا جائے گا پہلے تم پتھر مارو, تاکہ اگر جھوٹ بولا ہے واپس چلے جائے. جی تو باقی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ نے مارے. اب واپس آنے لگے, تکلیف تو ہوتی ہے, چیخیں نکلی, تو ایک آدمی کہنے لگا اس کو اس کے نفس نے ذلیل کر دیا ہے. بعض نے کوئی اور لفظ بول دیے, حضور نے سن لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوے فلاں ابن فلاں کہاں ہیں؟ ایک کوڑے کا مقام آیا. حضور نے فرمایا انزلا علی صباطتی ھذا القوم, اس کوڑے کرکٹ پہ اترو, یہاں گدھا مرا پھولا پھٹا ہے پڑا ہے, اس کو کھاؤ. کہنے لگے یا رسول اللہ مردہ گدھا کھائیں؟ حضور نے فرمایا خدا کی قسم جو تم نے اپنے مائز بھائی مائز اسلمی کی غیبت کی ہے وہ اس مردہ گدھے کے گوشت کھانے سے بھی زیادہ بری ہے. اس کو تو اس کی توبہ نے اتنا پاک صاف کر دیا ہے, ینغمس فی الجنہ, یہ تو جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے. اور فرمایا خدا کی قسم اس کی توبہ ایسی ہے اگر اس کی توبہ پورے مدینہ والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سارے مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے. تو میرے دوستو خدا کی قسم یہ خدا کا خوف اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے نا تو پھر کوئی نہیں چوری کرے گا, کوئی نہیں ڈاکہ مارے گا, کوئی بددیانتی نہیں کرے گا, کوئی بجلی نہیں چوری کرے گا. آج ہمارے معاشرے میں ہے کیا, وہ ابھی میں کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا, وہاں پر بتایا کہ عام طور پر ترقی یافتہ ممالک میں بجلی نہیں جاتی. لندن کے شہر میں جناب کوئی 2.5 منٹ کے لیے لوڈ شیڈنگ ہو گئی. ہمارے ہاں تو جناب رات کو جاتی ہے, صبح کو واپس آتی ہے نا بجلی, اور وہاں 2.5 منٹ کے لیے لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. اور 2.5 منٹ میں جو چوری کی وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں وہ جناب 70,000 سے زیادہ چوریاں صرف لندن کے شہر میں ہوئی. جس معاشرے کو آپ کہتے ہو نا
बड़ा जनाब तरक्की याफ्ता मुआशरा है, उसमें जराइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पता है ना, अब कैमरा बंद है, अब कोई नहीं देख रहा जनाब। स्टोरों पे, जो स्टोर पे था उसने कोई चीज बैग में डाल ली, कोई जेब में डाल ली, कुछ किया, 70,000 चोरियां रिपोर्ट हुई। मालूम हुआ कि ये कैमरे, ये कानून, ये महकमे, ये पुलिस, ये अदालतें, ये जराइम को रोक नहीं सकते। जराइम को असल अगर रोकने की कुव्वत और ताकत है तो वो खुदा के खौफ में है। अल्लाह का खौफ मुआशरे में पैदा कर दो, खुदा की कसम मुआशरा जराइम से पाक और साफ हो जाएगा। और आज हमारे मशाइख, हमारे खानकाहों वाले अकाबिर बुजुर्ग हैं जी, जो ये खानकाहों की तरतीब है ना, अल्लाह अल्लाह की रमजें हैं जनाब, दुरूद पाक की मजालिस हैं। इसका मकसद ही है अल्लाह की मोहब्बत दिल में आए, अल्लाह का खौफ दिल में आए, आखिरत का खौफ दिल में आए। फिर आंख गलत नहीं देखती, जुबान गलत नहीं बोलती, कान गलत नहीं सुनते, पांव गलत तरफ नहीं चलते। तो आज जरूरत है इन खानकाहों को कायम किया जाए, इन मजालिस को मजबूत किया जाए, अल्लाह अल्लाह की मोहब्बत के जमजमे जनाब गूंजे, और इन रूहानी आमाल पर आइए जिन रूहानी आमाल से इंसान का दिल बनता है, अल्लाह की मोहब्बत आती है। अल्लाह करीम हम सबको तौफीक अमल नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज के बाद हमारे यहाँ मुख्तसर सी दुरूद पाक की मजलिस और मुख्तसर से जिक्र की मजलिस होती है। और इन मजालिस का मकसद ये होता है हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आए, खुदा का खौफ और आखिरत का खौफ आए, और फिर जनाब हम किस्म के अल्लाह के मासी और गुनाहों से बचने वाले बन जाएं। इंशाअल्लाह जुमे के बाद की मजलिस में आज हमारे मेहमान हैं हजरत बरकतुल असर हजरत सूफी मोहम्मद इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया नफ़रअल्लाहु मरक़दहु के खलीफा हैं। उनके खलीफा मुजाज हजरत पीर कर्नल मोहम्मद आजाद मिन्हाज साहब इंशाअल्लाह वो जिक्र भी करवाएंगे, और हजरत कर्नल साहब आखिर में इंशाअल्लाह दुआ भी करवाएंगे। मजलिस में नमाज और सुन्नतों से फारिग होने के बाद तशरीफ रखें। अल्लाह करीम इंतहाई बरकतें आफियत मुक़द्दर फरमाए। वाखिर